ابتدا کرتے ہیں نا تو وہ طب کی ابتدا ہے اور سنیاس جو ہے طب کی انتہا ہے. اکسیر بنانا طبیبوں کا کام ہے, یہ کوئی محاسیوں کا کام نہیں ہے, یہ تو سادھوؤں کا کام نہیں ہے. یہ سادھو تو ایسے لے کے پھر رہے ہیں. اگر کسی بھائی کو کوئی اللہ سوال ہو تعالیٰ تو نے اس وقت حکیم پوچھ لقمان سکتا کو ہے. حکمت عطا کی, آسمانی علم ہے اور ہمیں ملا ہے, یہ ہماری وراثت ہے. ہمارے آج ایلوپیتھک کے ڈاکٹر جا کے انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں, ادھر آ کے جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ حرف آخر ہو گیا کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں, وہ حرف آخر ہے. یعنی انگریز کی بات ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علم دیا ہے وہ غلط ہے. سب سے بہترین علم ہے یہ, اس کو اپنی طب کا حصہ بنائیں, اس کو روزمرہ استعمال میں لے کے آئیں. آپ سنیاسی نسخے بنا کے آزما کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس کا رزلٹ میں. الحمدللہ میں کینسر کے اوپر کام کر رہا ہوں, آپ سب کو پتہ ہے کہ کینسر کے اوپر ان کے کیا رزلٹ ہیں. یہ 2 نسخے میں نے بیان کیے ہیں. ابھی صرف سادہ سے نسخے ہیں, صرف جڑی بوٹیاں لانی ہیں آپ نے روڈ سے جا کے, تو حکیم صاحب نے کہہ دیا جی کہ اگر استاد جی نے مجھے تو کیا کرنا. یار آپ تھوڑی سی محنت تو کرو. میں نے 16 سال بابا جی کے ساتھ لگائے ہیں. مجھے وہ لے کے جاتے تھے جنگلوں میں, 2 3 مہینے وہ ہم اوپر زمین پہ سو جاتے تھے. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جی میں نہیں جاتا, میں نے گھر جانا ہے. میں نے خدمت کی ہے, میں نے جنگلوں کی خاک چھانی. آج میں الحمدللہ اگر جو کچھ بھی ہوں وہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پہ. استادوں کی خدمت کی ہے, استادوں کی دعا ہے, سختیاں کاٹی ہیں, محنت کی ہے. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, استادوں نے اتنی نظر کرم کی ہے. اس وجہ سے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ اس قابل ہے, یہ محنت کرنے والا بندہ ہے. اگر آپ بھی محنت کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ایک فہیم بیٹھا ہے, کل جگہ جگہ فہیم ہوگا. ڈاکٹر عبد القدیر ہے نا, دنیا میں آیا, نام کمایا, سائنسدان بنا, نوبل ایوارڈ لیے اور بڑے بڑے کام کیے اس نے, دنیا سے چلا گیا. آج مجھے بتائیں کہ کتنے ڈاکٹر عبد القدیر پیچھے چھوڑ کے گیا. کوئی بندہ حلف نہیں دے سکتا, ایک بھی نہیں چھوڑ کے گیا. اور انشاءاللہ یہ پودا لگایا ہے رضوان شاہ صاحب نے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے گلی گلی میں فہیم سنیاسی ہوگا, گلی گلی میں انشاءاللہ. یہ سارا علم بکھیر کے ہی جانا ہے اور صدقہ جاریہ فی سبیل اللہ دے کے جانا ہے. نہ ہم نے کچھ آپ سے لیا ہے نہ لینا ہے, اور نہ لینے آئے ہیں, دینے ہی آئے ہیں. تو کم از کم یار ہم تو فری بانٹنے کے لیے ہیں, کم از کم لے کے اس کو استعمال تو کرو, اس کو بناؤ تو صحیح. اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. چلو دے نہیں سکتے نہ دیں, کم از کم فری لے کے اس کو اس کے اوپر پریکٹیکل تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو اپنی طب کا حصہ تو بنا سکتے ہیں. اب کتنے پیارے نسخے ہیں, بہترین. میرا آزمودہ ہے, یہ میں نے شوگر والا بنایا ہے. جہاں میں رہ رہا ہوں پینسرے میں, میرے ساتھ ہی نا وہ رانا الطاف ہے, اس کا بھائی ہے, وہ اس کو باؤ بہو بولتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے ریچ مین ہیں وہ سارے, ان کے یو کے میں سیٹل ہیں, 2 ایکڑ میں ان کی کوٹھیاں ہیں ادھر. تو اس کی شوگر جو تھی نا وہ 600 سے نیچے نہیں آ رہی. میں نے یہی چنے والا فارمولہ بنایا ہے, اس کو دی. تیسرے دن اس کا ملازم میرے پاس آیا, کہتا جی اب شوگر اس کی لو ہونے لگ گئی. ماشاءاللہ 3 دنوں میں شوگر 600 سے کم ہو گیا. کہتا یار لو ہونے لگ گئی ہے. اتنا رزلٹ دوائی کا. میں نے کہا میڈیسن زیادہ, دوائی کی ڈوز زیادہ کھا رہے ہیں, عادی کرو. عادی کروائی, 1 مہینہ کھلائی ہے میں نے, اس کی شوگر ٹھیک ہوگی مکمل طور پہ, جڑ سے ختم ہوگی. اتنا رزلٹ ہے ماشاءاللہ اس دوائی کا. باقی کوئی اور دوست, آج ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ صرف علم بانٹنے کی محفل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کیمیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم طب کے اوپر بات کریں. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ سوال کریں کسی مرض کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم جو دوست بیٹھے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکا آپ کو اس کے فارمولے آپ تک شیئر کریں گے, اچھے سے اچھا علاج بتانے کی کوشش کریں. ہاں جی, جی ٹھیک ہے. جی 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 بے شک, فنگس کا علاج بتا دیتا ہوں جی. اچھا جی, یہ فنگس کی بات ہوئی ہے, اتنا سادہ سا شارٹ کٹ نسخہ ہے. اب اس کے اوپر محنت کتنی ہے, تھوڑی سی آج گرمیاں آ گئی ہیں,
تو جو چیز بتانے جا رہا ہوں عام مل جائے گی، عام مل جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ نے فارمولہ بنانا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کسی کو بتانے کی کہ یہ کیا بنا پڑا ہے، آپ نے چپ کر کے وہ دے دینا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، میرے پاس نا میرا شاگرد ہے حکیم یاسین، جھنگ شہر کا رہنے والا ہے، میرے شاگرد ہے۔ تو اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی والدہ کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، شوگر بھی تھی، پیٹ میں پانی پڑ گیا، تلی بڑھ گئی، ہاسپٹل میں داخل ہو گئی، آکسیجن پہ آ گئی۔ تو کہتا ہے استاد جی آپ کے ہوتے ہوئے والدہ بھی چلی جائے تو یہ کوئی بات نہیں۔ مجھے ساری کنڈیشن اس نے بتائی، میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا میں تجھے دوائی بتا رہا ہوں، تو بنا جا کے اس کو دے، بتانا نہیں کیا دے رہا ہوں، وہ دے دے تیری والدہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی بھی اس کی والدہ نے ماشاءاللہ اس ماہ میں روزے بھی رکھ رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں نے کہا اونٹنی کا پیشاب لینا ہے، 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام پلانے ہیں اس کو، ساتھ میں صبح نہار جو ہے نا گل نیلوفر رات کو بھگونے ہیں، صبح وہ مسل کے وہ اسی میں اونٹنی کا پیشاب ڈال کے وہ پلا دیں، دوپہر کو اور رات کو کشتہ نیل جو کپڑوں کو دینے والا نیل ہے۔ یہاں پہ کئی دوست کہتے ہیں جی وہ نیلا کون سا لینا، نیلا نہیں ہے، نیل ہے ڈلی والا، وہ چونے میں نے بتایا ہوا بنانا، وہ بنائے۔ تو وہ 2 ماشے نیل کدو کے پانی سے دے 2 ٹائم، ساتھ میں وہ اونٹنی کا پیشاب دیا اور ساتھ وہ گل نیلوفر پلائے۔ 15 دن میں پیٹ کا پانی ختم ہو گیا، تیلی نارمل ہو گئی، جگر ٹھیک ہو گیا جی، وہ چلنے پھرنے لگ گئی، کھانے پینے لگ گئی۔ وہ آیا بڑے شکریہ ادا کیے، اس نے کہا جی والدہ ٹھیک ہو گئی، ہاسپٹل سے گھر آ گئی، الحمدللہ اتنا رزلٹ آیا۔ بات کرتے ہیں جی فنگس کی۔ بچھو عام گھروں میں نکل آتے ہیں گرمیوں میں، ایک لے لینا، اس میں شرط کوئی نہیں ہے کہ آپ نے 1 پاؤ کا لینا ہے، بس اتنا سا ایک ہو وہ لے لینا ہے، لے کے 1 پاؤ پھٹکڑی سفید کچی لے کے کھرل کرنی ہے۔ جب کھرل کر لیں تو بچھو اس میں ڈال کے وہ بھی ساتھ رگڑ دیں، اسی کے اندر ہی رگڑ کے یکجا کر کے کچی بند کر کے نا اس کو 20 کلو اوپلوں کے درمیان رکھ کے آگ دے، آپ کا بچھو جل جل کے اس کی راکھ بھی سفید ہو جائے گی پھٹکڑی کے ساتھ۔ بس اس کو نکالیں، پیس لیں، آپ کی دوائی تیار ہوگی۔ 250 ml کا کیپسول بھر کے 1 صبح 1 شام پانی کے ساتھ دے دیں گی۔ فنگس پوری باڈی میں کہیں بھی ہو، باہر ہو ظاہری، جس سے جلد کالی نیلی ہو جاتی ہے، چاہے اندر ہو، ہر طرح کا فنگس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی زندہ مثال بتا دیتا ہوں، رضوان شاہ صاحب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں وہ دہرا دیتا ہوں۔ حاجی نعیم قاسمی صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ یونیفیکیشن کے، ان کو فنگس ہو گیا، یہ ساری جلد کالی ہو گئی، میرے پاس یہ بنی ہوئی تھی، میں نے چپ کر کے ان کو جا کے دے دی، بتایا نہیں یہ کیا ہے، انہوں نے استعمال کی ہے، 10-15 دن کے اندر ان کا فنگس ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات۔ ایک بچھو ہوندا تے ایک ٹھواں ہوندا ہے جی، ٹھوئے کی بات کر رہا ہوں، ٹھواں وہی چیز ہے، بچھو وہی ٹھواں ہوندا نا، ٹھواں پیدا ہوتا ہے نا، وہی لینا ہے آپ نے۔ بچھو ٹھواں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے جی، صرف کلر کا فرق ہے اور سائز کا فرق ہے، ان کے کہنے میں تھوڑا سا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، بس وہ کوئی مسئلہ نہیں، کالے پیلے کا کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح کا مل جائے آپ نے ڈال دینا۔ کینسر کی جتنی ویکسین ہے اسی سے تیار ہو رہی ہے، اس کے زہر سے تیار ہوتی ہے، تو یہ سمجھیں آپ نے اپنی دیسی ویکسین تیار کر، بات اتنی سی اور کچھ بھی نہیں، پیچھے لاجک وہی ہے سارا، وہی چیز ہے، آپ نے اپنی ویکسین تیار کی اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تریاق اعظم بن گیا آپ کا، آپ تریاق بناتے ہیں، یہ تریاق اعظم ہے، آپ نے اس کو ہائی پوٹینسی کیا ہے، تو یہ کام کرتا ہے، اس کو بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ کام کرے گا۔ جی، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، بیٹھے ہیں ادھر، آپ نے کیا تھا، دہرائیں جی آپ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ ایک ایسا نسخہ بتائے جو اتنا طویل بھی نہ ہو، وہ سر بھی ہو
اور اس میں تینوں خوبیاں پائی جائیں، کون کون سی؟ مقوی بھی ہو، مولد بھی ہو، اور ممسک بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے جی، انہوں نے سوال آپ دوستوں نے سن لیا ہے۔ کوٹی زرد لینی ہے، کوٹی زرد لینی ہے۔ کوٹی کن چیزوں کا مرکب ہے؟ یہ کیلشیم ہے اور اس کے اندر کلی ہوتی ہے۔ کوٹی زرد لے کے نا 60 گرام لے لیں، اس کو پہلے توڑ کے اندر کوئی مٹی میل ہے تو وہ صاف کر لیں، تو صاف شدہ جو ہے اس کا 60 گرام وزن لے کے اس کو کوٹ لیں، کوٹ کے اس کو نا لیموں کا پانی ڈبل وزن لینا ہے 120 گرام اس میں ڈال کے کھلے منہ دھوپ میں رکھ۔ جب پانی خشک ہوگا یہ کشتہ ہو جائے، اس کو کھرل کر کے پیس لیں اچھی طرح سے، پیس کے خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اب ایک چھوٹی کڑھائی لے کے اس کے اندر آدھا اس کو بچھائیں، ڈیری لگائیں، اس کے اوپر 1 تولہ دار چکنا کی ڈلی رکھیں اور باقی اوپر ڈال کے ہلکا سا دبا دیں اور 2 چوکی آگ پہ رکھیں۔ 8 گھنٹے پکا کے ٹھنڈا کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زرد رنگ کی دار چکنا کشتہ ہو جائے، زرد رنگ خستہ ہوگا، ہاتھ سے ایسے پاؤڈر ہوگا۔ اس دار چکنے کو اسی کے اندر کھرل کر دیں گے، آپ کا ممسک تیار ہو گیا۔ یہ تینوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، جہاں بھی اس کو کام میں لائیں گے کام دے گا۔ کوئی بھی کشتہ آپ نے تیار کیا ہے جس کا رزلٹ آپ کو 100 میں سے 40% مل رہا ہے، تو 10 تولے کشتے میں 1 تولہ اگر یہ کھرل کر دیں گے تو اس کا رزلٹ 100% ہو جائے گا۔ اچھا پس سیل کے اوپر اس کی خوراک میں بتاتا ہوں جی، پس کے اوپر یہ وہ نسخہ بتا رہا ہوں، یہ کایا کلب ہے۔ پس کے اوپر نا جی، پس کے اوپر جس بندے کے سپرم نیل ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ لا علاج ہے لیکن پس کی وجہ سے نیل ہے، تو اس کی 2 رتی کی دودھ کے ساتھ خوراک دینی ہے صبح شام 7 دن دینی۔ 8ویں دن جا کے ٹیسٹ کروا لے 70 پلس ہوں گے، صرف 7 دن 70 پلس ہوں گے۔ ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے جو ہمارے وہ شور کوٹ کے بھائی آئے تھے جن کے نیل تھے، تو میں نے دی ان کو، وہ مٹھائی لے کے آئے، تو 70 پلس کی میں نے رپورٹیں بھی دونوں ویڈیو میں دکھائی، میں نے یہی چیز دی تھی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں ڈلیسل کے لیے یعنی اس میں دار چکنا نہیں بتایا تھا، ڈلیسل کے لیے میں نے سرکہ انگوری میں یہ بتایا تھا۔ یہی کوٹی زرد کو اگر سرکہ انگوری کے ساتھ کشتہ کر لیں تو وہ ڈلیسل پہ کام کرتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم نے ساتھ میں اس کو 1 گلاس پانی میں 10 قطرے یا 15 قطرے نوشاگر کے تیل کے ڈالنے ہیں اور ساتھ میں آدھا چمچ سرکہ انگوری ڈالنا ہے، اس پانی سے ساتھ اندری جلاب دیں صبح شام، تو ساتھ پھر یہ دینا ہے ہم نے چھوٹی کا کشتہ، تو وہ ڈلیسل والوں پہ کام کرتا ہے۔ اچھا جو انہوں نے سوال کیا ایک فارمولا بتا دوں میں، تینوں کام